آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے۔ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کسی جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی محبت کے لیے سارا جہان ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے تم اسے دے پاؤ گے؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ اپنا دل اللہ کو دے دینا، اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لینا، اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینا، وہ تو تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی رہنے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کو بھی کرنا دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں کوئی تمہارا تھوڑا سا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا، وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے کے لیے وسیلے بنا دیے جاتے ہیں، ناممکنات کے خدشات سے نکال کر تم کو تمہارے خواب حقیقت میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اتنی سی چاہت کہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈال لو۔ بعض اوقات ہم جس چیز کی طلب میں مر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بالکل ٹھیک نہیں ہوتی، اللہ بچا رہا ہوتا ہے اور ہم تباہی مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت شدت سے تڑپتا ہے، اتنا کہ صبر بھی مشکل ہوتا ہے۔ انسان اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے قبولیت کے ہر لمحے میں دعا کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کے انتظار میں تھکنے لگتی ہیں، اور یہ تک بھول جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک محسوس اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک وہ رب کریم ہے۔ یہ چاہت تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ ہم اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن دعا کر سکیں۔ اگر اللہ تمہیں اتنا آزما رہا ہے تو کچھ تو خاص ہے تم میں، اور تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً اللہ بھی نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تم رو رہے ہو وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے دعاؤں میں مانگ رکھا ہے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، وہ ہر دعا سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ، اور یقین رکھو کہ جو ہو رہا ہے اس میں اس کی رضا ہے، اور اس کی رضا سے بہتر کسی کی رضا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، ہر انسان کی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے تو وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ یہ اللہ کا اشارہ سمجھیں اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لیں، اسی انسان سے خود کو دور کر کے، اور ہمیشہ اپنے لیے یہی دعا کریں، ہر اس چیز اور ہر انسان کو مجھ سے دور کر دے جو آگے جا کر میرا دل توڑ دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور باحکمت ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا،
اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، تو بس وہ اسی وقت ہو جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں، کچھ راستے عین درمیان میں روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ بھی دیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں۔ ہر چیز کو پا لینا شرط نہیں ہوتا۔ ناممکن جیسی چیزوں کو اللہ پاک مقدر میں نہیں لکھتے کہ ہمیں کچھ چیزیں صرف دعاؤں سے ملا کرتی ہیں۔ وہ تو ہر لاحاصل چیز کو بھی حاصل کرنے پر قادر ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ اگر وہ تمہیں دعا کی توفیق اور صبر کا حوصلہ دیتا ہے تو وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو تمہاری خواہش پر کن کا حکم فرما دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ دیکھو زندگی میں بہت بار ایسا ہوگا کہ تمہارا دل کسی چیز کی شدید خواہش بھی کرے گا، اور وہ خواہش تم سے دور بھی چلی جائے گی، تب اس مقام پر تمہاری بے بسی کا گواہ تمہارے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ دل درد سے بھر جائے گا، آنسو بھی چھلکیں گے، مگر اس مقام پر مایوس مت ہونا۔ اس ذات پر یقین رکھنا، وہ جو تمہارا وارث ہے وہ درد میں راحت کا سامان کرے گا، اور وہ ضرور کرے گا۔ وہ انجانے راستوں سے تمہیں منزل دکھائے گا، مگر فقط تب تک اپنے دل کو اس بات پہ راضی کر لو کہ جو ہو رہا ہے وہی بہترین ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا بھی برا نہیں۔ مایوس انسان تبھی ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر اور اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا۔ ہم مایوس تبھی ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا واحد مددگار ہے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ اللہ تمہاری ظاہر اور پوشیدہ سب باتوں کو جانتا ہے۔ پھر اس شخص کی کیا اہمیت جو تمہیں جانچتا ہے؟ لوگ تمہیں کیا سمجھتے ہیں، اس بات کی فکر تم چھوڑ دو۔ اللہ کی نظر میں کیسے ہو، بس یہی معنی رکھتا ہے۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے مت رکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صرف وہی ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، تمہیں بس یقین کرنا ہے۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا سا صبر کرو اور دعا کو جاری رکھو۔ کیا پتا کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتا تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو، اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ بے شک اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔